بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنا اردو کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے جو ایک نظم ہے اور جس کا عنوان ہے دوسروں کی مدد۔ تو جس طرح سے اگر ٹاپک ہی دیکھیں کہ دوسروں کی مدد سے کیا مراد ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کے کام آئیں، خدمت خلق کی طرف اشارہ ہے کہ درد مندوں کا ہم سہارا بنیں اور اپنے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا کریں۔ تو اس نظم میں حامد علی افسر جو اس نظم کے شاعر ہیں وہ بھی اپنی کچھ خواہشات اور کا بتا رہے ہیں کہ میں کیا کروں اور میں کس طرح سے جو ہے خدمت خلق کروں اور کس قسم کے لوگوں کے کام آؤں۔ تو اس جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال جو بنتا ہے کہ اگر جس خیال کو لے کر شاعر نے یہ نظم لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خدمت خلق کرنی چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہر حال میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کر کے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں اور جنت کما سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر کس انداز سے جو ہے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں ڈیفرنٹ NGOs ملتی ہیں، فلاحی ادارے، ٹھیک ہے، کہ جو خدمت خلق کر رہے ہیں، جو دوسروں کے کام آ رہے ہیں، جس کا ایک بڑا نام ہمارے ملک میں عیدی فاؤنڈیشن کا آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ تو اس کا کام کیا ہے کہ دوسروں کے لیے خدمت خلق کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح دنیا میں بھی بہت ساری اور آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کے فلاحی کام کرتی ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے اپنا وقت گزار رہی ہیں اور سمجھ لیں کہ ان کے کام آ رہی ہیں بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی غرض کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آ کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ چلیں میں آپ کے سامنے اس نظم کی جو ہے ریڈنگ کرتی ہوں، پھر ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ درد جس دل میں ہو اس دل کی دوا بن جاؤں، کوئی بیمار اگر ہو تو اس کی شفا بن جاؤں، دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی میں دعا بن جاؤں۔ اب ایک بات میں چلیں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسو کے سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، تو وہ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو شاعری ہے اس کی مختلف حیتیں ہوتی ہیں۔ حیت اگر آپ کو میں آسان زبان میں سمجھاؤں تو انداز کو کہتے ہیں، یعنی کچھ بحریں استعمال ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی بحر میں لکھی جاتی ہے، کوئی بڑی بحر میں لکھی جاتی ہے، کوئی مسدس میں لکھی جاتی ہے نظم، کوئی مخمس ہوتی ہے، کوئی مثلث ہوتی ہے۔ تو ان میں جو ہے نا فرق کس طرح سے ہم کرتے ہیں، کوئی رباعی ہے، کوئی قطع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو حیت ہے اس نظم کو لکھنے کی، یہ مثلث ہے۔ مثلث کا مطلب ہوتا ہے 3 مصروں پر مشتمل ہونا، کوئی بند۔ آپ دیکھیں کہ پہلا 1 2 اور پہلا جو دکھ میں ہلتے ہوئے لب کی دعا بن جاؤں، یہ پہلے والے 2 مصروں کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مثلث کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ بعض دفعہ ایک بند میں جو ہے 5 مصرے ہوتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مخمس ہے، ٹھیک ہے۔ اور 6 مصروں پر مشتمل جو بند ہوتا ہے وہ مسدس کہلاتا ہے۔ تو یہ کچھ حیتیں ہیں، کچھ اہل زبان کے مختص کیے ہوئے کچھ رولز ہیں جن کے مطابق جو ہے انہوں نے شاعری کرنی ہوتی ہے ایک سانچے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی حیت ہے؟ مثلث، میم سے لام سے، ٹھیک ہے، ٹرائنگل جس کو کہتے ہیں ہم وہ۔ اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی تشریح کی طرف۔ تو پہلا ہے کہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ درد جس دل میں ہو اس کی دوا بن جاؤں۔
شاعر کیا کہتا ہے کہ اس کے مطابق کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو بھی انسان دکھی یا پریشان ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے درد کی دوا بن جاؤں اور اس کا درد ختم کر دوں، اور اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کروں، اس کا خیال رکھوں، اور میری وجہ سے اللہ اس کو صحت عطا کر دے، شفا بن جاؤں، اس کو صحت مل جائے اور وہ تندرست ہو جائے۔ اور جو بھی لب ہیں جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی اس دکھ کی میں دوا بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور دکھ میں جو لب ہلتے ہیں نا تکلیف میں، تو اگر میں ان کے کام آتا ہوں تو وہ ان کے جو لب ہیں وہ میرے لیے دعا بن جائیں اور میں ان کا ہر دکھ اور پریشانی کو دور کر دوں۔ اف وہ آنکھیں کہ ہیں بینائی سے محروم کہیں، روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء بن جاؤں۔ سمجھ آئی کہ اف وہ آنکھیں بینائی سے محروم، بینائی جو دیکھ نہ سکتے ہوں، محروم کسی چیز کا آپ کے پاس نہ ہونا، اور روشنی جن میں نہیں، نور جن آنکھوں میں نہیں، ٹھیک ہے۔ نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، میں ان آنکھوں کے لیے نور و ضیاء روشنی بن جاؤں۔ نور و ضیاء کا مطلب بھی روشنی ہی ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اپنی کیا کرتا ہے، خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جن آنکھوں میں نور نہیں ہے، جو لوگ خدا کی قدرتی مناظر دیکھ نہیں سکتے، جو دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، میں ان آنکھوں کی بینائی بننا چاہتا ہوں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاروں، ان کی مدد کروں، میں ان بے نور آنکھوں کا نور اور روشنی بن جاؤں۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جو لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود دوسروں کا غم اور دکھ نہ دیکھ سکیں، گویا وہ اندھے ہیں، میں ان لوگوں میں احساس پیدا کروں، میں ان لوگوں کو احساس دلاؤں، گویا میں اپنے معاشرے کے ہر مجبور فرد کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے دعائیں دیں، ٹھیک ہے۔ تو دو طرح سے انسان کی جو ہے آنکھوں کی بینائی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی محروم ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے کسی کا دکھ درد کی تکلیف میں مبتلا جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت کو دیکھ کر انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ بے حسی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں پریشان حال یا تکلیف میں مبتلا لوگوں کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو کسی نہ کسی طرح سے دور کرتا رہوں، اور جو بھی مجھے جو ہے اس میں کیا تھا، ہاں جی، اور ان کی آنکھوں کے لیے میں نور بنتا رہوں اور ان کی آنکھوں کے لیے میں روشنی بنتا رہوں۔ سمجھ آئی بات؟ اور ان کو ہر دکھ درد اور تکلیف سے بچاؤں اور ان کے کام آؤں تاکہ ان کے لبوں پر میرے لیے دعائیں ہوں۔ اب تیسرا شعر دیکھیں۔ ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، ہائے وہ دل جو تڑپتا ہوا گھر سے نکلے، اف وہ آنسو جو کسی دیدہ تر سے نکلے، میں اس آنسو کے سکھانے کو ہوا بن جاؤں۔ اب وہ کہتا ہے، شاعر پھر ایک خواہش کر رہا ہے کہ دیکھیں انسان کو جو ہے نا درد دل کے لیے پیدا کیا گیا، وہ شعر بھی ہے نا مولانا الطاف حسین حالی کا، آئی تھنک، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور اسی طرح سے ایک شعر ریفرنس کا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اب ان اشعار کی نظر میں ہم دیکھیں تو شاعر دنیا میں انسانوں پر آنے والی پریشانیوں میں ان کے لیے مدد کرنے کے لیے بہت بے چین نظر آ رہا ہے ان کے کام آنے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی پریشان حال شخص کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا ہو کر گھر سے نکلے تو میں اس کی مدد کو پہنچ جاؤں اور اس کی تکلیف کو اس کی نہیں بلکہ اپنی تکلیف سمجھوں، اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے آنکھوں جو دیدہ تر ہے، آنسو والی آنکھ یا روتی ہوئی آنکھ جو ہے، جو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، ان کو خشک کرنے کا باعث بنوں، اس کے دکھ درد کو کم کروں اور اس کے لبوں پر جو ہے ہنسی لے کر آؤں،
اور اس کے آنسوؤں کو صاف کروں اور ایسی ہوا بن جاؤں جو اس کے آنسوؤں کو سکھانے کا باعث بنے، یعنی کہ ایسی ہوا میں اس کے لیے ایسا کچھ کروں، اس کو ایسے مدد کروں کہ اس کی جو ہے آنسو جو ہے وہ خشک ہو جائیں اور میرا عمل جو ہے اس کے لیے ہوا کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہوا سے دیکھیں چیزیں خشک ہو جاتی ہیں نا، جیسے آپ کپڑے بھی دھو کر پھیلاتے ہیں تو وہ ہوا سے جو ہے وہ خشک ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی آنکھوں جو ہے بہت زیادہ رونے والی کوئی آنکھ ہے، ٹھیک ہے، اور دیدہ تر ہے، اور ایسا انسان جو گھر سے کسی پریشانی تکلیف میں نکلتا ہے اور اس کا دل تڑپ رہا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو میں اس کے کام آ کر اس کی تکلیف کو دور کر ایسی ہوا بن جاؤں جو اس کے آنسو سکھانے کا باعث بنے اور اس کو خوشی کی طرف لائے اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئے اور وہ اس کے لب پھر میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ آگے کہ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، جب مسافر کہیں رستے سے بھٹک جائے کوئی، خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ اب اس میں بھی شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ گناہوں کے رستے پر گامزن ہو جاتے ہیں تو اپنے اصل رستے سے بھٹک جاتے ہیں، دو میننگز اس کے نکلتے ہیں، دونوں طرح سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میں خضر بن جاؤں، کیونکہ حضرت خضر کی طرف یہ اشارہ ہے۔ حضرت خضر کون تھے؟ جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو جو مسافر اور ان کا حضرت خضر کا کام یہ ہے کہ جو لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، یا جنگلوں میں یا سمندروں میں یا پانیوں میں بھٹک جاتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی روپ میں ان کے سامنے آتے ہیں اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور ان کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو مسافر سفر کرتے کرتے تھک گئے ہیں، میں ان لوگوں کا رہنما بن جاؤں۔ اور کئی مسافر سفر کے دوران راستے میں بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو کر ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں راستہ دکھانے والا بن جاؤں۔ رہنما کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا بن جاؤں، کیونکہ اور انہیں راستہ دکھاؤں، گناہوں میں ڈوبے انسانوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گناہوں سے باہر کھینچ لوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مسافر تھک جائے تو یا کوئی مسافر اپنا راستہ بھول جائے، تو میری یہ آرزو ہے کہ میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے خضر کا کام کروں اور ان کی رہنمائی کر کے ان کو سیدھے راستے پر لے آؤں۔ میری خواہش ہے کہ اس دنیا میں جو بھولے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کو سیدھی راہ پر لاؤں اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنوں، تاکہ وہ دنیا میں سیدھی راہ پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ یعنی کہ ابھی انسان اگر منزل پر، ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جو ہے نا، آخری منزل ہماری جو ہے وہ قبر ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، یا اس منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کوئی تھک کر گھبرا کر گمراہ ہو جائے، تو میں ایسے مسافر جو راستے سے بھٹک جائیں، کیونکہ ہم مسافر ہیں نا، ہم یہ دنیا تو عارضی ہے، ابدی ٹھکانہ تو ہمارا بعد کا ہے نا، تو ہم اس دنیا میں ایک مسافر کے طور پر، جیسے مسافر کسی سرائے میں آ کر ٹھہرتے ہیں تو انہیں وہاں کچھ دیر ہی ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر انہیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں اور اس کی طرف کوئی غور نہیں کر رہے اور منزل پر پہنچنے سے پہلے آدھے راستے میں بھٹک گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے میں رہنما بن جاؤں۔ ایسے لوگوں کو میں جو ہے ان کی اصل منزل کا پتہ بتاؤں اور انہیں جو ہے ان کی جو اصل منزل ہے اس کی طرف لے کر آؤں اور ان کے لیے خضر کا کام کروں اور ان کو راستہ دکھانے والا بن جاؤں، تاکہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور کامیاب ہوں۔ آخری شعر، عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، ناتوانی سے جو ہر روز جھکے جاتے ہیں، ان ضعیفوں کے سہارے کو عصا بن جاؤں۔ اب عصا جو ہے وہ کہتے ہیں لاٹھی کو۔ تو عمر کے بوجھ سے جو لوگ دبے جاتے ہیں، کہ اس شعر میں شاعر ایک اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی کمر جھک چکی ہے، ان میں طاقت نہیں رہتی کہ کوئی کام کرے، تو میں ایسے لوگوں کے لیے لاٹھی یا عصا کا کام کروں اور میں ان کا سہارا بنوں۔ جب ان کے پاس ان کا کام کرنے کے لیے کوئی موجود نہ ہو
تو اور وہ مجبور ہوں، محتاج ہوں، تو ایسے لوگ جو بڑھاپے میں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے بستر سے لگ جاتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو میں ایسے لوگوں کا سہارا بنوں۔ تو مطلب کیا ہے اس کا کہ جو ہے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے کہ جن لوگوں کی عمر جو ہے وہ ڈلتی جاتی ہے، بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، تو بڑھاپا ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ بڑھاپے میں انسان کا جسم جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، اس کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے عمر گزرتی ہے، ڈلتی جاتی ہے، ان کی عمر جو ہے جھکتی بھی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کمزوری کے باعث کیا کرتے ہیں، اپنا بوجھ خود مشکل سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان ضعیف لوگوں کا اس طرح سے سہارا بن جاؤں جیسے ان کو لاٹھی سہارا دیتی ہے۔ کچھ لوگ لاٹھی کے ذریعے سے چلتے ہیں نا، اس کا سہارا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کا کمزور بے بس اور ضعیف اور لاچار لوگوں کا سہارا بن جاؤں، ان کے کام آؤں، اور ایسے کمزور لوگوں کے لیے ان کی طاقت بن کر ہر طرح سے ان کی مدد کروں۔ اور وہ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں جو ہے آپ کی تشریح ختم ہوئی، اور اب جو ہے ہم کوسچن آنسر پہ آئیں گے۔ تو کوسچن آنسر میں چلیں، پہلا سوال ہے آپ کے پاس کہ شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ شاعر اس نظم میں ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمیں مشکل، مصیبت، دکھ، تکلیف میں مبتلا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کا سہارا بننا چاہیے۔ اچھا، نظم کے پہلے شعر میں شاعر کیا آرزو کرتا ہے؟ نظم کے پہلے شعر میں شاعر دکھی دل کی دعا اور بیماروں کے لیے شفا بن جانے کی آرزو کرتا ہے۔ دوسرے شعر کے مطابق شاعر کن لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق شاعر ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جو بینائی سے محروم ہیں اور دنیا کی رونقوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے کہ شاعر کس لیے ہوا بننے کی آرزو کرتا ہے؟ شاعر دیدہ تر سے نکلنے والے آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے ہوا بننے کی آرزو کرتا ہے۔ اچھا، مسافروں کے بارے میں شاعر کیا خواہش رکھتا ہے؟ یہ آپ کا 5واں کوسچن ہے۔ مسافروں کے بارے میں شاعر کیا خواہش رکھتا ہے؟ مسافروں کے بارے میں شاعر خضر کا کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ بھی حضرت خضر کی طرح رہنما بن کر راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل پر پہنچائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سوال نمبر 6، شاعر ضعیفوں کی کس طرح مدد کرنا چاہتا ہے؟ شاعر ضعیفوں کو سہارا دینے کے لیے ان کا عصا بن کر ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی زندگی کے معاملات کو آسانی سے حل کر سکیں۔ کلیئر ہوا؟ آگے ہے سوال نمبر 3، نظم کے دوسرے اور تیسرے شعر کی تشریح کریں۔ تشریح میں آپ کو خود بتاؤں گی کون کون سے شاعر کی کریں گے، وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں گی۔ خلاصہ چھوڑ دیں، آپ اعراب کا کام بھی ابھی چھوڑ دیں۔ معنی آپ نے لغت سے دیکھ کر لکھنے ہیں، میں نے ساتھ ساتھ بتائے بھی ہیں، پھر بھی ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ بینائی، دیکھنے کی صلاحیت، دیدہ تر، رونے والی آنکھ، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، رہنما، راستہ دکھانے والا، ناتوانی، کمزوری، عصا، لاٹھی۔ آگے ہے درجہ ذیل علاقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی سابقے علاقے کیے ہیں، آپ اس سے خود بنائیں گے، اور اسی طرح سے سابقوں کی مدد سے بھی 3 الفاظ بنائے ہیں۔ سابقے جو گزرا ہوا لفظ ہوتا ہے، علاقہ جو بعد میں آنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 8 کو بھی چھوڑ دیجئے۔ سوال نمبر 9، درجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ محاورے آپ لکھیں گے اور جملے بنائیں گے۔ میننگ میں بتا دیتی ہوں۔ آسمان ٹوٹ پڑنا، مصیبت آنا، بڑا بول بولنا، غرور کرنا، بلائے جان ہونا، آپ کے لیے مصیبت کا باعث ہونا، دان کھٹے کرنا، شکست دینا، جلتی پر تیل ڈالنا، کسی کو بھڑکانا کہہ لیں، یا بھڑکانا بھی ہوتا ہے، جلتی پر تیل ڈالنا، بھڑکانا، بیڑا پار لگنا، کامیاب ہونا، حق نمک ادا کرنا،
وفاداری کرنا، سورج کو چراغ دکھانا یعنی کہ کسی قابل کے سامنے بڑھ چڑھ کر بولنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ زیادہ علم والے کے سامنے جو ہے اپنی کم علمی کے باعث ہم کرتے ہیں نا کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو اور بھی اس کا آپ میننگ خود بھی ایکوریٹ میننگ دیکھ لیجیے گا۔ یہ سورج کو چراغ دکھانا یہ میں نے آپ کو تھوڑا مفہوم کی صورت میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا، یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، دوسروں کی مدد کرنا، اور جن اشعار کی آپ تشریح کریں گے وہ ہے آپ دوسرا شیئر کر لیں، اور یہ جو ہے دور منزل سے اگر راہ میں تھک جائے کوئی، یہ والا تیسرا ہے، نہیں چوتھا ہے، دوسرا چوتھا اور پانچواں، دوسرا چوتھا اور پانچواں 3 اشعار کی تشریح آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ تو آج ہماری یہ نظم یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ہمارے پاس پاکستان کے ذرائع نقل و حمل۔ تو یہ انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔